السلام علیکم، میرا نام عرفان علی تاج ہے اور میں ایک سنگر سانگ رائٹر ہوں۔ ریسنٹلی دبئی ایکسپو میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، اور انفارچونیٹلی مجھے عین مومنٹ پہ دبئی ایکسپو میں کھڑے ہو کے اپنا شو کینسل کرنا پڑا اور مجھے واپس آنا پڑا وداؤٹ پرفارمنگ۔ تو اس پورے واقعے میں ابھی میں بلیم ہو رہا ہوں، اور لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں جو کہ وہ آرگنائز کر رہے تھے کہ وہ مجھے آل اوور پاکستان بین کریں گے، اور گورنمنٹ کی طرف سے میرے اوپر بین لگ جائے گا فار اینی کائنڈ آف میوزیکل ایکٹیویٹی ان پاکستان۔ تو میں نے سمجھا کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ ویڈیو بنا کے عوام کے سامنے رکھ دوں، اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں غلط میں ہوں یا وہ لوگ ہیں جو ایونٹ آرگنائز کر رہے تھے۔ مجھے دبئی ایکسپو میں 14 جنوری کو ایک کنفرم بکنگ تھی جس کے لیے میں یہاں سے دبئی گیا، اور میں پرفارم نہیں کر پایا۔ اور میں کیوں نہیں کر پایا، میں آپ سے پورا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے 2 جنوری کے لیے بک کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی نے مجھے یہ کال کی تھی اور مجھے بتایا کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایک سیٹ تیار کرنا ہے اور آپ نے دبئی میں جا کے پرفارم کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل، ہم اسی کام کے لیے میوزک کرتے ہیں اور اس سے اچھی اپرچونٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اپنا پورا دل و جان لگا کے اس سیٹ کو تیار کرنے لگا۔ میں کراچی میں رہنے والے پاکستان کے بیسٹ میوزیشین جن کے نام بھی میں لینا چاہوں گا، اور بہت سے آرٹسٹ کمیونٹی والے اور جو لوگ پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ ہیں وہ ان کو جانتے بھی ہیں، ان کے نام درج ذیل ہیں۔ پہلا انس عالم خان، جو کہ ایک بیس پلیئر ہیں اور ایک ریکارڈ لیبل چلاتے ہیں اے فور الف ریکارڈز کے نام سے، جن کے ساتھ میں بھی منسلک ہوں۔ انس عالم خان عاطف اسلم کے ساتھ بھی بیس بجا چکے ہیں، میکال حسن کے ساتھ بیس بجا چکے ہیں، صحیح موج کے ساتھ بجا چکے ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی بہترین ایک میوزیکل ایکٹس ہیں ان میں وہ سب لوگ انس عالم خان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سیکنڈلی عزیز قاضی، عبدالعزیز قاضی جو ہیں وہ کوک اسٹوڈیو کے بھی بہت سارے سیزنز کے پارٹ رہے ہیں ایز اے پرکشنسٹ۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا البم جو ہے اس سال لکس اسٹائل ایوارڈ وننگ البم ہے، وہ بھی ایک اپنے آرٹ میں بہترین ایک مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریڈلی ڈیسوزا، جو کہ اسٹرنگز بینڈ اگر کسی نے سنا ہے تو اسٹرنگز بینڈ کا بیس پلیئر تھا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے اور کراچی میں لوگوں کے ساتھ وہ بجاتے ہیں، اور رسل جو کہ ایک لیجنڈری بیس پلیئر ہیں ان کے فرزند ہیں۔ تو ان سب لوگوں کا اگر پروفائل لوگ جانتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس چیز کو کتنا سیریسلی لے کے وہ ایکٹ تیار کر رہا تھا، اور میرے سارے اوریجنل گانے میں بجا رہا تھا۔ اپنا اوریجنل البم جو کہ میں نے ریلیز بھی نہیں کیا تھا، آئی واز پلاننگ ٹو پلے اٹ ایٹ دبئی ایکسپو آن اے گرینڈ لیول، اور ایک ایسا پرفارمنس میں لے کے جا رہا تھا جو کہ شاید ہی فوک میوزک کو لے کے کوئی ایسا سیٹ پاکستان میں فی الحال کوئی بجا رہا ہے۔ میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، بٹ آئی واز پریپیئرڈ ٹو ڈو دیٹ۔ چلو خیر، پھر یہ ہوا کہ پھر ہمیں کمیونیکیٹ کیا جمشید علی خان صاحب نے، جو کہ کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے اس پوری چیز کو آرگنائز کرنے میں، اور ہمیں ٹورزم کارپوریشن خیبر پختونخوا نے ان کے ساتھ لنک کر دیا۔ تو جب ہم نے شو کنفرم کیا تو ہم نے ان کو 3 ضروری ڈاکومنٹس بھیجے جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنیں کہ ہم نے کیا کیا بھیجا۔ پہلی چیز، شو کے ڈیٹ کی بکنگ ہوتی ہے، وہ ایگریمنٹ ہم نے ان کو بھیجا کہ بھائی اتنے پیسے میں ہم اس دن یہ شو بجائیں گے اور اس کا یہ معاوضہ ہوگا، اور اس کا 50% ایڈوانس ہوگا، اور 50% ہم شو سے پہلے، بجانے سے پہلے ہم آپ سے وصول کریں گے اور ہم اپنی پرفارمنس دیں گے، جو کہ ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکومنٹ ہم نے ان کو دیا میرا ٹیکنیکل رائڈر۔ اب ٹیکنیکل رائڈر میرے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، بلکہ سارے آرٹسٹ جو کہ پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ ہیں، جو کہ اسپیشلی میوزک بجاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل رائڈر بہت ضروری چیز ہوتا ہے، اور وہ ایک ایگریمنٹ کے ساتھ بیچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ ہمیں وہ سائنڈ واپس آیا، اور اس ٹیک رائڈر میں جو لوگ نہیں جانتے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنیکل رائڈر کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی بینڈ پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو ان کی بینڈ پرفارمنس کے لیے اسپیسیفک اکوپمنٹس جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، اور ان اکوپمنٹس کے بغیر وہ پرفارمنس ناممکن ہو جاتا ہے۔
اور جب ایک بکنگ پارٹی جو ہے اس ایگریمنٹ کو پڑھ کے اور اس ٹیکنیکل رائٹر کو سائن کر کے واپس بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ ٹیکنیکل رائٹر پڑھا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس آرٹسٹ کو وینیو پہ آن اسٹیج کیا چاہیے. تو ہمیں جب سائن واپس آیا تو ہم اپنی طرف سے ایشورڈ تھے کہ چلو بھائی ہمارا ٹیکنیکل رائٹر کمیونیکیٹ ہو گیا اور وہ سائن کر کے ہمیں بھیج دیا گیا. اور اس ٹیکنیکل رائٹر کے پہلی لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنیکل رائٹر وینیو پہ پورا نہیں ہوگا تو شو کینسل ہو سکتا ہے. اٹس اے لیگل کانٹریکٹ دیٹ یو سائن بٹوین آرٹسٹ اینڈ مینیجنگ پیپل. تو اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ سائن ہوا ہاسپٹیلٹی رائڈر کا. ہاسپٹیلٹی رائڈر بھی وہی چیز ہے، جب ایک آرٹسٹ ایک ملک سے یا ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرتا ہے تو وہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں رہے گا، کس طرح سے وہ سارا چیز مینج ہوگا ٹل دا اینڈ آف دا شو، وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے. وہ بھی سائن کر کے ہمیں جمشید علی خان صاحب نے واپس بھیج دیا. اور اس کے بعد ہمیں ایڈوانس پیمنٹ آنے میں کوئی مہینے لگے. ہم ان سے کہتے گئے کہ بھائی ہم سیشن پلیئر ہائر کر کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان سیشن پلیئرس کو 50% پے کرنا ہوتا ہے فار دا بکنگ، تو ہمیں آپ پلیز 50% پیمنٹ دے دیں. مگر وہ ہمیں اس میں بھی لٹکاتے رہے. پھر ڈیٹس چینج کرنے لگے، فرام 2 to 7 کر دیا ان لوگوں نے، پھر 7 to 13 کر دیا جنوری، پھر 13 سے 14 فائنلی سیٹل ہوا اور ہمیں ایڈوانس میں 40% پیمنٹ ان لوگوں نے بھیج دی. ہم چلے گئے. ہم امید کر رہے تھے کہ بھائی ہم ایک ایسا شو لے کے جائیں گے وہاں پہ جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو ایز اے اپرچونٹی لے کے اپنا میوزیکل ایکسپیرینس اور بہتر کر سکتے ہیں فار فیوچر، اور ہم ایک انٹرنیشنل اسٹیج پہ جا کے ایک بہترین قسم کا پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس حساب سے اپنی پوری تیاری کی. ہم نے جیم رومز بک کیے اور ہم نے آرٹسٹ جو ہیں وہ ٹائم نکال کے آئے. ہم نے پریکٹس کیا، اپنا پورا سیٹ ایک ایک نوٹ ہم نے تیار کیا اور ہم دبئی روانہ ہو گئے آن 13. اور 14 کو ہماری پرفارمنس تھی 9 بجے اور ہمیں بولا گیا کہ آپ 8 بجے وینیو پہ پہنچے اور آپ کا ساؤنڈ چیک ہوگا. ہم 8 بجے دبئی ایکسپو سن اسٹیج پہنچے ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ٹیکنیکل رائڈر جو ہے وہ ان تک کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا گیا. اور ہم جب 8:30 بجے کے قریب اسٹیج پہ چڑھے تو ہمارے اسٹیج ٹیم نے نیچے اتارا اور ہمیں بولا کہ بھائی ابھی ایک افریقن بینڈ کے لیے یہ پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے اور ان کا ساؤنڈ چیک ہے، آپ کا نہیں ہے. اس بات پہ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ 9 بجے میری پرفارمنس ہے، 8:30 بجے اگر میں ساؤنڈ چیک نہیں کروں گا تو میں 9 بجے بجاؤں گا کیسے. یہ ایک بڑی بیسک چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. مگر وہ لوگ پھر ہمارے اوپر ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے بعد میں بلیم کریں گے اور میں اپنا پرفارمنس اگر خراب کرتا ہوں تو اس میں نقصان صرف میرا ہوگا. اور میں گیا اسٹیج ٹیم کے پاس، جس کی ویڈیو بھی میرے پاس ایز اے پروو ہے. میں نے اسٹیج ٹیم جو وہاں پہ مینیج کر رہی تھی ایک لڑکی، اس کو میں نے ویڈیو پہ لیا اور ان سے پوچھا کہ آج کے دن اس اسٹیج پہ اس ٹائم پہ کون پرفارم کر رہے ہیں، ان کی لسٹ مجھے دکھائے. تو مجھے جب لسٹ دکھایا گیا تو میرا نام ہی نہیں تھا اس لسٹ میں. اور پھر میں گیا، ٹیکنیکل رائڈر جب شیئر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیج ٹیم سے تو ان کا ایک پورا ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک پورا ان کا پورٹل پہ آیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بینڈ آج پرفارم کریں گے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر وہ اس حساب سے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں اور ساؤنڈ چیک ہوتا ہے. ساؤنڈ چیک کے بعد آرٹسٹ ریسٹ کرتا ہے، پھر آ کے پرفارم کرتا ہے اپنا ایک سیٹ. یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے کام کا. ساؤنڈ چیک ضروری ہوتا ہے فار این آرٹسٹ، جو کہ ایونٹ مینجمنٹ والے نہیں سمجھتے. اور ٹیکنیکل رائڈر تو اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو ایک آرٹسٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پرفارم کرے. اور میرا ٹیکنیکل رائڈر ان سے شیئر نہیں ہوا تھا. جب جمشید علی خان صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھائی ہمارا ٹیکنیکل رائڈر آپ نے شیئر ہی نہیں کیا ہے اور ہم سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ 9 بجے ہم پرفارم کریں، تو انہوں نے کوئی بھی غلطی اپنی ماننے کو تیار نہیں ہوئے وہ، اور ردر وہ ہمیں انسلٹ کرنے لگے، ہمیں بالکل اس طرح سے ٹریٹ کرنے لگے کہ انہوں نے ہمیں خرید لیا تھا. صحیح ہے، لٹرلی. اور دے کین جسٹ پٹ اس آن دا اسٹیج اینڈ وی ہیو ٹو پرفارم، مطلب کچھ بھی کر کے. وہ ہو نہیں سکتا تھا. صحیح ہے. اور ہم نے پھر وہاں سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں بجائیں گے. ہمیں پرفارمنس سے پہلے جو کہ کانٹریکٹ ہے وہ میں اگر ایک لیگل طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہاں کہاں میرا کانٹریکٹ بریچ ہوا ہے جو میرے ساتھ سائن ہوا ہے، تو شروع سے لے کے جب ہم دبئی پہنچے صبح 6 بجے، تو ہمارے ہاسپٹیلٹی رائڈر جس کو ان لوگوں نے سائن کیا تھا اس میں
5 اسٹار ہوٹل لکھا ہوا تھا, ہر بندے کے لیے الگ روم لکھا ہوا تھا, مگر ہمیں لے جا کے ایک دوسرے بندے نے ایک ہوٹل میں بھیجا جو کہ 5 اسٹار ہوٹل بھی نہیں تھا, اور میرے بینڈ ممبرس کے لیے الگ کمرہ بھی نہیں تھا. ہم نے اس کو بھی اگنور کر دیا, ہم نے کہا چلو لیٹس فوکس آن دا پرفارمنس. بٹ نیکسٹ ڈے جب ہم پرفارمنس گئے تو ہمارا ٹیکنیکل رائڈر پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا, جو کہ سیکنڈ بریچ آف کانٹریکٹ ہے, اور اسی ٹیکنیکل رائڈر کی فرسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ٹیکنیکل رائڈر پورا نہیں ہے تو ایک پرفارمنس کینسل ہو سکتی ہے. یہ سیکنڈ بریچ آف کانٹریکٹ تھا جو ہم انکار نہیں کر پائے اور جو کہ ہم نیگلیکٹ نہیں کر پائے. اور تیسرا بریچ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو بچی ہوئی پیمنٹ تھی وہ پرفارمنس سے پہلے ہمیں چیک دینا تھا, مگر جب ہم پہنچے انہوں نے بولا ہم آپ کو پیسے ابھی نہیں دے سکتے, بعد میں ہم ٹرانسفر کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے, جو کہ پہلے سے کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ بھائی ہم اپنا آدھا پیمنٹ ابھی لیں گے, آدھا پیمنٹ پرفارمنس سے پہلے لیں گے, اور ہم پرفارمنس کر کے ہماری آپ کی لین دین ختم, وہاں پہ کانٹریکٹ ہمارا ختم ہو جاتا ہے. مگر یہ سارے کانٹریکٹ پہ جو چیزیں لکھی گئی تھی میرے خیال سے جمشید علی خان کے لیے وہ پیس آف پیپر تھے اور پیس آف فارمیلٹی تھے جو کہ وہ آگے وہ دکھا سکتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ہم بلیم ہو رہے ہیں. اور ہمیں وہاں پہ وینیو میں بھی لوگوں کے سامنے دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو بین کریں گے اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے. مجھے اس حد تک جمشید علی خان نے بولا کہ آپ ایک مائک لے کے اسٹیج پہ چڑھے اور آپ لپ سنگ کریں, ہم آپ کے گانے پیچھے چلائیں گے. تو میں نے کہا کہ میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا دبئی ایکسپو, میں اپنا ایک آرٹسٹک انٹیگریٹی رکھتا ہوں اور میں اس حساب سے اپنا سیٹ تیار کر کے آیا تھا, اور میری سرٹن ریکوائرمنٹ تھی اگر وہ آپ پورا کرتے تو میں آج پرفارم کرتا, مگر وہ ہوا نہیں. اور مجھے دھمکیاں دی گئی, میں وہاں سے واپس آیا, ابھی تک میری پیمنٹ نہیں آئی ہے. اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ جمشید علی خان جو تھے وہ بیچ کے بندے تھے, اور ان کو جس نے ہائر کیا تھا وہ ایک اندر ایجنسی ہے جو کہ میکروازم ایڈورٹائزنگ اینڈ ایونٹس کے نام سے پشاور میں ہے, اور عاطف صاحب کوئی ہیں, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ایک اپولوجی لیٹر لکھیں اور آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے, تو شاید ہم آپ کو پیمنٹ دے دیں گے, ادروائز کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پورے پاکستان میں بین کر رہی ہے. تو مجھے جب یہ دھمکی دی گئی تو میں نے کہا کہ میں پھر اس پہ ضرور بولوں گا اور میں دیکھوں گا کہ میں کتنا غلط ہوں اور وہ لوگ کتنا غلط ہیں. میں اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں وہ ٹیکنیکل رائڈر جو ان لوگوں نے سائن کیا اور وہ ایگریمنٹ جو ان لوگوں نے سائن کیا, صحیح ہے, اور میں اٹیچ کر رہا ہوں فرام دا وینیو جو کہ آڈیو ٹیم کے پاس جو لسٹ تھی اس دن کی پرفارمنسز میں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی میرا نام نہیں تھا. پھر ٹیکنیکل اور اسٹیج ٹیم کی جو مینیجر تھی اس سے میں نے اپنی زبانی ویڈیو میں ایویڈنس لیے کہ میرا نام اس دن کے لسٹ میں نہیں تھا. تو وائی آئی ایم بلیمڈ ہیئر, وائی پورا گورنمنٹ مل کے ایک سیکریٹریٹ لیول پہ, ایک ڈائریکٹریٹ لیول پہ مل کے مجھے اتنا برا فیل کرانے کہ یہ سب میری غلطی تھی, اور مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ آپ مجھے بین کر دیں گے. تو مجھے ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ بھی نہیں کیا ہے, مجھے کسی گورنمنٹ نے آرٹسٹ نہیں بنایا ہے. میں اپنے بلبوتے پہ ایک سچائی سے اپنا میوزک کر کے اور اوریجنل میوزک کر کے میں اس ٹائم تک پہنچا ہوں کہ میں آج میوزک کر رہا ہوں. تو مجھے بین کرنا ہے تو آپ کریں, بے شک اپنا بڑاس پورا کریں, اپنا ایگو سیٹسفائی کریں, اور اپنی غلطیوں کو مان کے ایک بہتر مستقبل کی طرف دیکھنے کے بجائے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ دوسرے پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں اور دوسرے کو غلط ٹھہرا سکتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو میرا رب ہے, مجھے جانتا ہے, اور پاکستان کا لیگل سسٹم ہے. آئی ول گو فار اینڈ with these people to make them understand what they have done to me and what kind of emotional stress اور میرے آرٹسٹک انٹیگریٹی کو ان لوگوں نے ٹھیس پہنچایا ہے, اور میرے فینس کے سامنے میری بے عزتی کی ہے. وہاں پہ میرے سارے فینس کھڑے تھے اور مجھے سننے والے لوگ, چترالی لوگ وہاں پہ تھے, وہ بھی گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا اس وینیو پہ. ہمیں گرین روم تک پرووائڈ نہیں کیا ان آرگنائزرز نے, اور میں روڈ پہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنا رباب ٹیون کر رہا دبئی ایکسپو میں, اور یہ لوگ اس کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں اور آرٹسٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سیٹ ان کے لیے بجائے وداؤٹ ہیونگ دیئر ٹیکنیکل رائڈر فلفلڈ. تو میں غلط ہوں, صحیح ہے, میں نے پرفارم نہیں کیا, بٹ میں خوش ہوں کہ میں اپنے رائٹس کے لیے کھڑا رہا, اور میں ادھر اپنے کانٹریکٹ جو کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, جو ایک سیریس میٹر ہے, جو ایک سیریس چیز ہے, جو ایک آرٹسٹ ایک آرگنائزرز کو بیچتا ہے, ان لوگوں نے اس کو فارمیلٹی لیا اور ان لوگوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں اور سائن کر کے ہمیں بھیج دیا, اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ پیسے دے کے ان لوگوں نے خرید لیا ہے اور دے کین مینیپولیٹ اس, اینڈ جب برا ٹائم آئے گا تو دے تھنک دے ہیو پاور
ٹو بین می, صحیح ہے, ٹو میک می فیل دس غلاظت مجھے فیل ہو رہی ہے اس پورے ملک کے نظام کو دیکھ کے کہ لوگ کوئی اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں ہر وقت جس طرح پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو بلیم, دوسرا تیسرے کو بلیم کرتا ہے, اسی طرح سارے ادارے بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ جو کام ان کا بیسک کام ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں, جو بیسک ان کی رسپانسبلٹی ہے جس کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. یہ جمشید علی خان صاحب اگر وہ پیس آف پیپر اگر اسٹیج ٹیم کو بھیج دیے ہوتے تو میں پرفارم کر کے آتا, میں خوشی خوشی ابھی زندگی کو آگے لے کے چل رہا ہوتا, مگر ابھی 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی میں اس اسٹریس سے گزر رہا ہوں. ہر روز نئے لوگ مجھے کانٹیکٹ کر کے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, صحیح ہے, اور مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت ہی کوئی فالتو انسان ہوں, اور شاید ان کے دماغ میں یہ تھا کہ میں ایک فوک آرٹسٹ ہوں, میں اپنا طبلہ وبلا رباب وباب لے کے پہنچوں گا اور بس اسٹیج پہ رکھ کے بجا دیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ نے وہ ٹیکنیکل رائٹر پڑھا ہوتا تو آپ کو پورا اندازہ ہوتا کہ ہم کون ہیں, ہم کیوں آ رہے ہیں, اور ہم کیا کرنے آ رہے ہیں, اور ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے جو کہ پوری نہیں ہوئی ہے. آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں, اور جو ایویڈنسز میں ادھر اس ویڈیو کے ساتھ لگا رہا ہوں وہ بھی دیکھیں, اور آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں غلط میں ہوں یا KPK گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ یا جو ایڈورٹائزنگ یا ایونٹس والی جو ایجنسی ہے اس کی غلطیاں تھی, یا پھر اٹس اے مسٹیک آف جمشید علی خان جو کہ اس پورے سینیریو میں مجھے بھی یہ ہے کہ غلط کمیونیکیٹ کیا, KPK گورنمنٹ کو بھی غلط کمیونیکیٹ کیا, اور دبئی ایکسپو کو بھی غلط کمیونیکیٹ کیا ان سب چیزوں کے حوالے سے. اور ردر دین KPK گورنمنٹ اس لوپ ہول کو دیکھے, اپنی غلطیوں کو صحیح کرے, وہ مجھے بلیم کر رہے ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ مجھے بین کر دیں گے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا ٹائم کا, بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی ایم ریئلی 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 سوری کہ میں ادھر پرفارم نہیں کر پایا, اور جو لوگ وہاں پہ آئے تھے ان کو مایوس ہو کے واپس جانا پڑا. میں بالکل ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا, اور میں ہرگز پاکستان سے 4 بندوں کو لے کے 3 دفعہ PCR ٹیسٹ کرا کے خوار ہو کے میں دبئی اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں وینیو سے واپس آ جاؤں, بلکہ میں پرفارم کرنے آیا تھا. اور میری ہسٹری ہے پرفارمنس کو لے کے پاکستان میں, تمام بڑے فیسٹیولز میں بجا چکا ہوں, صحیح ہے. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, آرٹ لنگر سے لے کے لاہوتی میلوں سے لے کے اسلام آباد میوزک میلو, پسو میوزک میلہ, اور نیومرس ادر ایونٹس جہاں جہاں میں نے پرفارم کیا ہے, ان کے آرگنائزر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں, اور کیا میں وینیو پہ اس طرح کے جھگڑے پالتا ہوں یا نہیں پالتا ہوں. فی امان اللہ, اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اس طرح کے سچویشن سے انسان کو اللہ بچائے جہاں پہ ان کو لیے مینٹل اسٹریس, پروفیشنل اسٹریس اور فائنینشیل اسٹریس دے کے یہ لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنا بڑا شہنشاہ سمجھنے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ.